الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ مبارک رمضان کے 7ویں دن کی منقول دعا اللہم اعنی فیہ علی صیامہ و قیامہ. اے معبود، آج کے دن مجھے روزہ رکھنے اور عبادت کرنے میں مدد دے. وجنبنی فیہ من ہفواتہ و آثامہ. اور اس میں یعنی آج کے دن میں مجھے بیکار باتوں اور گناہوں سے بچائے رکھ. ورزقنی فیہ ذکرک بدوامہ. اور آج کے دن مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ ہمیشہ تیرے ہی ذکر و فکر میں رہوں، یعنی تیرے علاوہ کوئی ذکر بھی نہ ہو، تیری خوشنودی کے علاوہ کسی چیز کی فکر بھی نہ ہو. بالتوفیق کا یا ہادی المضلین. اور یہ کام تیری ہی توفیق سے ہو سکتا ہے اے گمراہوں کو ہدایت دینے والے. یا ہادی المضلین، اے گمراہوں کو ہدایت دینے والے. مومنین کرام، یہ دعا بھی باقی دعاؤں کی طرح اس میں کئی باتیں اور کئی جملے قابل غور ہیں. سب سے پہلا مسئلہ کہ جس طرح ہم نے مختلف اپنی گفتگو میں یہ عرض کیا کہ ہم ہر لمحے توفیق الہی کے محتاج ہیں. توفیق الہی اگر ہمیں شامل حال نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس واقعے کی طرف توجہ فرمائیں. اپنی بات کی شروعات میں یہ عرض کر دوں کہ ایک سانس لینا یہ بھی توفیق الہی، اور ایک عمل خیر جو بظاہر چھوٹے سے چھوٹا ہے وہ بجا لانا یہ بھی توفیق الہی ہے. ایک بزرگوار وضو فرما رہے ہیں، وضو، اور جامع الشرائط ہیں، عالم ہیں، باعمل ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جو بھی ہیں. عالم سے مراد صرف مدرسے میں پڑھنے والا عالم مراد نہیں ہے. جو یونیورسٹی میں جا رہا ہے وہ بھی عالم ہے، جو انجینئر ہے وہ بھی عالم ہے، جو بھی اپنے فن کا ماہر ہے وہ علم رکھتا ہے. ایک پڑھی لکھی ہستی، عالم، عابد، زاہد، متقی وضو کر رہی ہے اور دایاں بازو دھو لیا، دایاں بازو اپنا دھو لیا. اب دایاں بازو دھونے کے بعد رک گئے. وہ چاہنے والے اطراف میں جو دوست احباب بیٹھے ہیں انہوں نے آ کے شانہ ہلایا، حضور خیریت ہے، آپ رک کیوں گئے ہیں؟ تو پوچھتے ہیں کہ میرا بایاں بازو کون سا ہے؟ دایاں بازو دھو کے بیٹھے ہیں اور یہ بھی پتا ہے کہ بایاں بازو دھونا ہے، لیکن بالکل وہم سے یہ بات نکل گئی. وہ بالکل جو ہے وہ حواس جو ہے ان پر کوئی ایسی چیز چھا گئی کہ جس کے بعد یہ ادراک اور یہ فیصلہ کرنا اس سے بھی رہ گئے کہ میرا بایاں بازو کون سا ہے. یہ بظاہر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، بظاہر ایک چھوٹا سا واقعہ، لیکن اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم جس بھی مرتبے اور مرحلے پر پہنچ جائیں، جو بھی مقام اور مرتبہ ہمیں مل جائے، چاہے وہ دنیاوی منصب ہو، دنیاوی مقام ہو، یا دنیاوی مرتبہ، یا دین کے معاملات میں ہمیں کوئی بہت بڑا مرتبہ مل جائے، ہر لمحے توفیق الہی کے ہم محتاج ہیں. اگر توفیق الہی نہ ہو تو انسان اگلے لمحے کی شعور کی اپنی جو صلاحیت ہے وہ بھی کھو دیتا ہے. لہٰذا بہت ساری روایات کا یہ مفہوم ہے
جس میں کہا گیا کہ خدایا ہر سانس بھی تیرا دیا ہوا ہے اور ہر سانس کے لیے بھی ہمیں شکر کی ضرورت ہے، اور شکر کی توفیق بھی تو نے ہی عطا کرنی ہے۔ لہذا زندگی کے ہر لمحے کی طرح اس دعا میں بھی، یہ دعا میں بھی ارشاد ہے کہ خدایا آج کے دن، یہ جو 7واں دن ہے ماہ مبارک رمضان کا، اس دن میں ہمیں نماز کی بھی توفیق تو نے دینی ہے، روزہ کی توفیق بھی تو نے ہی عطا کرنی ہے۔ اور نماز اور روزہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ انتہائی اہمیت کے حامل مسائل ہیں۔ روزہ سال میں، ماہ مبارک رمضان کے روزے سال میں 1 مرتبہ، اور روزانہ کی نماز دن میں 5 مرتبہ واجب کی صورتحال ہے یہ، اور ان میں کوئی کمپرومائز کی صورتحال واجبات الہی میں نہیں ہے۔ روزے کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، آپ پر روزے اسی طرح واجب کیے گئے جس طرح آپ سے پہلے والوں پر واجب کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی الہی اختیار کرو۔ یہاں پر ایک بحث ہے، ظاہر ہے ہم بہت مختصر گفتگو کرتے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح ان لوگوں پر واجب کیے گئے جو آپ سے پہلے تھے۔ کما، کمیت کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے، ہر ایک میں بحث ہے، یہ قابل غور مسئلہ ہے، لیکن ابھی ہم اس کی طرف نہیں جا رہے۔ اچھا، روزہ جو صحیح روزہ ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم صحیح روزہ بجا لائے، اللہ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم صحیح روزے بجا لائے۔ اگر صحیح روزے کی بہت سی شرائط ہیں، صحیح روزہ کیا ہے، اس کی شرائط بہت زیادہ ہیں۔ آیا روزہ صرف بھوک برداشت کرنے کا نام ہے، یا صرف پیاس برداشت کرنے کو روزہ کہا جا سکتا ہے؟ روایات سے جو جملے استفادہ کیے گئے ان میں یہ ملتا ہے کہ روزے میں آنکھ بھی روزے سے ہو، دل بھی روزے سے ہو، اعضاء و جوارح بھی روزے سے ہو، لہذا اگر صرف بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے کوئی انسان، لیکن اس کی آنکھ، قلب، اعضاء و جوارح، زبان بطور خاص یہ وہ روزے کی کیفیت میں نہیں ہے، تو معصومین علیہ السلام سے منقول جملوں میں ملتا ہے کہ یہ صرف بھوک ہی برداشت کر رہا ہے، حقیقت روزہ کا اسے ادراک نہیں ہے۔ نامحرم کی طرف نگاہ کرتا ہے، خدا ہم سب کو محفوظ رکھے۔ غیبت کرتا ہے روزے کی حالت میں، خدا ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ یا اس طرح کے جو دیگر چیزیں ہیں، اگر وہ روزے کی حالت میں ان کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ روح روزہ سے غافل ہے اور یہ معصیت کر رہا ہے، جبکہ اسے روزے کی حالت میں ان چیزوں سے دور ہونا چاہیے۔ یہ میں زیادہ طولانی نہیں کر رہا، اس ایک روایت کی طرف توجہ فرمائیے۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روایت کے مطابق آقا تشریف فرما ہے، اس روایت اور نقل کے مطابق آقا بیٹھے میں، آقا کی محفل میں کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کی غیبت کی، آقا کی موجودگی میں۔ حضرت نے فرمایا جاؤ کچھ کھا پی لو، پاک پیغمبر نے فرمایا جاؤ کچھ کھا پی لو، پانی پی لو، کھانا کھا لو۔ فوراً کہتا ہے یا رسول اللہ، یہ الفاظ اور انداز میرا ہے، کوئی جسارت نہ سمجھے اسے، یا رسول اللہ میں تو روزے سے ہوں، اور روزے کے باوجود آپ مجھے یہ فرما رہے ہیں کہ میں کچھ کھا لوں، اور پاک پیغمبر نے فرمایا کیسے کہہ سکتا ہے کہ تو روزے سے ہے جبکہ ابھی اپنے ایک مومن بھائی کی غیبت کر رہا ہے، ابھی تو نے اپنے مومن بھائی کی غیبت کر، تو کس طرح کہہ سکتا ہے کہ تو حالت روزے میں ہے؟ یہ منقول روایت، جملے توجہ فرمائیں۔ من اغتاب مسلما، من اغتاب مسلما بطل صومہ، جو کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اس کا روزہ نہیں ہے۔ اور اگلا جملہ جو روایت میں ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں، اس کی وضاحت نہیں کروں گا، یہ سب چیزوں کا تفصیل سے بیان کرنا وہ بعض اوقات یہ پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ وَنَقَضَ وُضُوءُهُ، اس کا وضو بھی نہیں رہتا۔ جو اب ظاہری طور پر وضو کے جو نواقض ہیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے، ان میں اس کا شاید آپ کہیں کہ ذکر نہیں ہے، تو کیا فرمانا چاہتے ہیں اس میں؟ معصوم کا کیا جملہ ہے
شاید وضو کے نتیجے میں جو معنوی کیفیات انسان کو حاصل ہوتی ہے اور وہ علو کی طرف بڑھتا ہے، بلندی کی طرف بڑھتا ہے، جب غیبت کرتا ہے تو وہ معنویت اس سے چلی جاتی ہے۔ ظاہری طور پہ ممکن ہے وہ نواقض وضو میں سے کوئی اس کے سامنے نہیں آیا۔ فَإِن مَاتَ وَهُوَ كَذَلِكَ وَهُوَ مُسْتَحِلٌ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ، اگر کوئی اسی عالم میں کہ غیبت کر رہا ہے اور یہ ساری کیفیت ہے اور روزے کی حالت میں اس دنیا سے چلا جائے تو اس کا روزہ باطل ہے، اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے، اور اس حالت میں مر جائے تو اس حالت میں مرا ہے کہ اس نے حرام خدا کو حلال کیا ہے، یعنی ایک ایسی چیز کہ جسے خدا نے حرام قرار دیا ہوا ہے۔ برادران ایمانی، ماہ مبارک رمضان یہ بدن سے اور روح سے گرد و غبار جھاڑنے کا مہینہ ہے۔ ڈسٹ پڑ جاتی ہے نا اور اس کو جھاڑا جاتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں یہ گرد و غبار انسان اپنے بدن سے روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی اس کو دھوکا۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، میں مومنین کرام کا احترام اور ڈرتا بھی بڑا ہوں، مومنین جلالی ہوتے ہیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ کیسے اپنے آپ کو ہم معنوی طور پہ آمادہ کریں۔ اگر ہمارے دل میں، میرے دل میں اگر کسی کے بارے میں کینہ ہے تو اس ماہ مبارک کے صدقے میں اور اس کی برکات کے صدقے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے یہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ بغض و کینہ اپنے دل سے دور کر دوں، معنویت کی طرف ایک قدم آگے بڑھ جاؤں، روحانیت کی طرف ایک ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس معنویت کی طرف، اس تکامل کی طرف میرا سفر جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ کوئی مومن بھائی، کوئی مسلمان بھائی آنکھوں کو محفوظ رکھیں، اور یہاں پر یہ دیکھیں کہ نماز کے بارے میں بھی دعا کی گئی ہے کہ اللہ سے دعا مانگو کہ نماز کی ہمیں قیام کی صلاحیت عطا فرمائے۔ یہاں پر ایک مسئلے کی طرف توجہ فرمائیں، دقیق مسئلہ ہے۔ اسی دعا کا، آج کی دعا کا دوسرا حصہ ہے، اس میں یہ ہے کہ خدایا آج کے دن کے قیام میں میری مدد فرما، یہ 7ویں روزے کے قیام میں میری مدد فرما، یعنی نماز پڑھنا، عبادت کرنا، اس میں میری مدد کر۔ چونکہ اگر اللہ کی مدد نہ ہوگی تو ان اعمال میں بھی ہم موفق واقع نہیں ہوں گے، یہ انجام نہیں دے سکیں گے۔ اگر نماز ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کوئی گنجائش اللہ رب العزت نے نہیں رکھی، توجہ فرمائیں کیسے؟ تمام واجبات کے لیے کوئی نہ کوئی، کسی نہ کسی انداز میں اللہ رب العزت میں اور شریعت اسلام کی طرف سے کوئی گنجائش نکالی گئی ہے۔ حج مالی واجب ہے اور اس کی خاص شرائط ہیں، لیکن اگر کوئی مشکل پیش آ جائے اور جسمانی طور پہ کوئی انسان حج پہ نہ جا سکے تو حکم یہ ہے کہ کسی کو اپنی طرف سے اجیر بنائے، نائب بنائے، اور وہ آپ کی طرف سے جا کر کیا کرے؟ حج بجا لائے۔ یا روزہ، اس میں بھی کوئی نہ کوئی گنجائش کسی نہ کسی صورت میں شریعت میں آپ کو مل جائے گی۔ لیکن نماز ایسی ہے، نماز ایسا عالم ہے، روزے کی تفصیلات ہیں، کتنی طاقت ہے، کتنی کمزوری ہے، کتنا رکھ سکتا ہے، کیسے رکھ سکتا ہے۔ نماز میں کیا ہے؟ نماز میں فرمایا کھڑے ہو کے نماز پڑھو، کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، کسی چیز کا تکیہ لے لو، سہارا لے لو، نہیں کر سکتے بیٹھ جاؤ، اور اس طرح بھی نہیں کر سکتے بیٹھ کر قبلہ رخ ہو جاؤ، اس طرح بھی نہیں ہے، رکوع کے موقع پہ سر کو نیچے کر دو، سجدے کے موقع پہ یہ کر دو۔ یہ ساری کیٹیگریز ہیں، یہ ایک فقہی مسئلہ بھی توجہ فرما لیں سارے برادران، فقہی مسئلہ۔ نماز کا جو پہلا درجہ ہے قیام والا، اگر کوئی وہ قیام کر سکتا ہے تو دوسرے درجے میں نہیں جا سکتا۔ میں اگر قیام کر سکتا ہوں، کھڑے ہو کے قیام کر سکتا ہوں، تو میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں قیام میں کھڑے ہو کے ہی کروں گا۔ اس کی بعد والی جو کیٹیگری ہے، اگر وہ کر سکتا ہوں تو تیسرے میں جانے کا مجھے اختیار نہیں ہے۔ یہ، اور البتہ یہ فیصلہ جو ہے کوئی دوسرا بندہ نہیں کر سکتا، ہر بندہ یہ اس کی اپنی تشخیص ہے کہ میری کیا کیفیت ہے، میں اس کیفیت میں قیام کرنے کے قابل ہوں یا قیام کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ اور نماز میں گنجائش اس طرح بھی نہیں چھوڑی کہ پلکیں جھپک کر بھی تم نے اگر اشارے سے بھی نماز پڑھنی ہے تو بھی اللہ نے فرمایا ہے یہ نماز اسی طرح بجا لاؤ۔ اس کو اللہ رب العزت نے گنجائش اس کے لیے۔ خاتون توجہ فرمائیں، قابل غور جملہ ہے نماز کے بارے میں۔ وہ خاتون کہ جو بچے کو دودھ پلاتی ہے،
اس کی گود میں چھوٹا بچہ ہے، بچہ اس کے لباس کو نجس کر دیتا ہے، اس کے احکام ہے کہ کس کس طرح سے آپ نے لباس کو اس خاتون نے پاک کرنا ہے۔ ایک مرحلہ آ جاتا ہے کہ یہ خاتون اس لباس کو پاک نہیں کر سکتی، وقت نہیں ہے، بیمار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، شریعت کی طرف سے یہ حکم بیان کیا گیا کہ اسی لباس کے ساتھ نماز پڑھو، نماز معاف نہیں ہے، نماز معاف نہیں کی گئی۔ خدایا مجھے مدد کر، مجھے توفیق دے کہ آج کے دن میں تیرے قیام اور تیری نماز کو صحیح طرح سے بجا لا سکوں۔ یہ توفیق الہی کے نتیجے میں یہ کام بھی امکان پذیر نہیں ہے۔ یہاں پر آقا امیر کائنات علی حیدر کرار علیہ افضل التحیت والثناء کی نماز کا ایک واقعہ ہے، اگر تھوڑا سا وقت ہمارا زیادہ ہو گیا ہے میرے خیال میں، اگر اجازت دیں تو عرض کر دوں۔ یہ واقعہ پاک پیغمبر صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے اصحاب میں سے ہیں ابو درداء کہتے ہیں کہ میں ایک رات کو علی حیدر کرار کو نخلستان میں دیکھتا ہوں، کھجوروں کے باغ میں۔ علی بارگاہ خداوند متعال میں عجیب آواز کے ساتھ آہو بکا کر کے مناجات کر رہے ہیں، علی مناجات کر رہے ہیں، اور میں نے علی کی ایسی مناجات پہلے کبھی یعنی میں نے نہیں سنی تھی۔ علی تو اسی طرح مناجات کرتے تھے، میں نے ان کا مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں آگے گیا، قریب ہو کے کھڑا ہوا، علی نے مناجات کرنے کے بعد کچھ رکعت نماز پڑھی اور میں دیکھ رہا ہوں۔ دعا، مناجات، نماز، علی اس قدر مناجات میں مشغول ہوئے اور اتنی آہو بکا کی علی حیدر کرار نے کہ علی سجدے میں یا اس کیفیت میں بالکل حرکت کے بغیر، میں نے سمجھا کہ علی حیدر کرار پر کوئی خاص کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ میں قریب گیا، طولانی روایت کو مختصر کر رہا ہوں، میں نے آقا امیر کائنات کے شانے کو ہلایا، لیکن علی کے بدن میں کوئی حرکت نہیں آئی۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جگہ یہ سوچا کہ علی بارگاہ حق تعالی میں منتقل ہو گئے ہیں، اسی عالم بکا میں، مناجات میں، سجدے میں، اس کیفیت میں اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہہ کر میں آقا امیر کائنات کے گھر کی طرف بھاگا کہ وہاں جا کر اطلاع دے سکوں۔ میں وہاں گیا، دق الباب کیا اور کہا کہ میں نے علی کو اس حالت میں دیکھا ہے، اس عالم میں، گویا کہ علی حیدر کرار بارگاہ حق تعالی میں منتقل ہو گئے ہیں۔ شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ وسلام علیہ کا پیغام آیا۔ اور پیغام دے کے پوچھا، اس پیغام لانے والے سے پوچھو کہ علی کو کس عالم میں دیکھا تھا؟ کہا کہ میں نے اس طرح دیکھا تھا کہ مناجات کر رہے تھے، گریہ کر رہے تھے، سجدہ کر رہے تھے۔ تو شہزادی نے پیغام بھجوایا، یہ علی کی کیفیت تو نے آج دیکھی ہے، یہ علی کی ہمیشہ کی کیفیت ہے۔ جب بھی علی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، علی کی کیفیت یہی ہوتی ہے، اور جب سر سجدہ پروردگار میں رکھتے ہیں تو علی کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ علی اللہ کی بارگاہ میں منتقل ہو گئے ہیں۔ مومنین کرام، یہ علی کی کیفیت ہے عبادت میں۔ طولانی روایت ہے، میں نے چھوڑ دی، ایک جملہ سماعت فرمائیں۔ ظلم کی انتہا یہ ہے، جس علی کی کیفیت یہ ہے عبادت پروردگار کی، جب علی کے سر اقدس پر ضرب لگی اور شام میں خبر پہنچائی گئی تو شام والوں نے یہ کام جو اپنی زبان پہ جاری کیا، کہا علی کا مسجد سے کیا تعلق ہے؟ علی مسجد میں کیا لینے جاتے تھے؟ کہنا کیا چاہتا ہوں عزیزان من، علی نعوذ باللہ نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ شام والوں کا پروپیگنڈا تھا۔ اس پروپیگنڈے کو آج کس نے باطل کرنا ہے؟ علی کے چاہنے والوں نے مسجدوں کو آباد کر کے یہ بتانا ہے کہ جن کا پیر علی اتنا نمازی تھا، اس کے چاہنے والے بھی اتنے نمازی ہیں۔ وہ شام والوں کا پروپیگنڈا عملی طور پہ کیسے اس کو باطل قرار دیا جا سکتا ہے؟ علی جیسا نمازی پاک پیغمبر صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے بعد جیسی عبادت علی نے کی ہے، ایسی عبادت کسی اور نے نہیں کی۔ میرے اور آپ کے آقا مولا سرکار سید سجاد علیہ السلام
امام الساجدین ہے، امام الساجدین ہے. اب امام کے فضائل کی طرف نہیں جا رہا. امام سے آ کر کہا گیا کہ آپ کی عبادت زیادہ ہے یا آپ کے دادا علی کی عبادت زیادہ ہے؟ خود سجاد ہے، وہ کہہ رہا ہے من یقدر علی عبادت علی ابن ابی طالب، دنیا میں کون ہے جو علی جیسی عبادتیں کر کے دکھائے؟ علی کی عبادت کی تو مثال ہی کوئی نہیں ہے. علی کا تعارف مسجد ہے، علی کا تعارف محراب ہے، علی کا تعارف بندگی پروردگار ہے، علی کا تعارف توحید پروردگار ہے، علی کا تعارف معرفت توحید ہے، علی کا تعارف یتیم پروری ہے، علی کا تعارف شجاعت ہے، علی کا تعارف سخاوت ہے، علی کا تعارف علم ہے، علی کا تعارف حلم ہے، علی کا تعارف حکمت ہے، علی کا تعارف مومنوں کے مقابلے میں خلوص سے پیش آنا ہے اور کافروں کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑا ہو جانا ہے.